السلام علیکم. سورۃ بقرہ جو ہے ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے، اور اس کی جو ہے آیت 177 جو ہے یہاں سے ہم نے اسٹارٹ لینا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ وکتبہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین بالبأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اللہ دیکھیں، ہم ہر انسان کی نا، میں مسلمانوں کی بات نہیں کری، انسانوں کی بات کر رہی ہوں، کہ سب انسانوں کا نا نیکی کا کانسیپٹ ہے اب ان کے اپنے اپنے مائنڈ میں. ہر کنٹریز میں دیکھ لیں، ہم نان مسلم بھی دیکھ لیں، ان کے دماغ میں بھی، ان کے کلچر کے اندر بھی، ان کے بلیف کے اندر بھی نیکی کا جو ہے ایک تصور ہے. تو بہت سارے مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو قوم ہے، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ نان مسلم ہے یا مسلم ہے، تو ان کے دماغوں میں ایک نیکی کا کنسیپٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نا یہاں پہ ہمیں نیکی کا جو ہے نا ایک کرائٹیریا بتایا کہ نیکی ہے کیا. تو مطلب آپ کو ایک سٹینڈرڈ مل جاتا ہے کہ یس دس از دا نیکی، مطلب اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا نیکی کو. لیس البر ان، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیکی نہیں، لیس البر نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ ان تولو کہ تم موڑ لو وجوہکم اپنے چہرے قبل المشرقی والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف، ولیکن البر من آمن، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لے کر آئے اللہ پر، پھر اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کر آئیں، پھر یوم آخرت پر ایمان لے کر آئیں، والملائکاتی اور فرشتوں پر ایمان لے کر آئیں، والکتابی اور کتابوں پہ ایمان لے کر آئیں، جو پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں جو کہ، اور انبیاء والنبیین، اور انبیاء پہ بھی ہم ایمان لے کر آئیں. وآت المال اعلیٰ حبہ، چلیں یہ اگر یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتا ہی رہے ہیں، لیکن اگر ہم ایز اے مسلم دیکھیں تو یہ جو چیزیں ہیں، جس طرح اللہ پہ ایمان، یوم آخرت پہ ایمان، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، نبیوں پہ، یہ تو ہم سب لے کر آتے ہیں، اس چیز کا ہمیں پتہ ہے. لیکن جو نیکسٹ آیت ہے نا، یہ وآت المال اعلیٰ حبہ، یہ چیز جو ہے نا بہت زیادہ غور و فکر ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ والی چیزیں دیتے ہیں جو کہ جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، یا جو ہمارے لیے ایکسٹرا ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ والی چیز دو، وہ والا مال دو جس سے تمہیں محبت ہے. جس چیز سے تمہیں محبت ہے اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، جو کہ سب سے زیادہ ٹف کام ہے، جو کہ آپ کو قربانی دینا سکھاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سے مجھے یاد آ جاتی ہے کہ ان کو مطلب کس طریقے سے انہوں نے اپنی محبوب ترین چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے وقف کر دیں. جس طرح ان کا بیٹا، پہلی بات ہے کہ ان کی اتنے بڑھاپے کی عمر میں، جبکہ حضرت جو ہے سارہ تھی ان کا نام، ان کی جو بیوی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ ان کا وہ بانجھ تھیں. جب فرشتے ان کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو وہ حیران ہوئیں پہلے، اور کہتی میں تو بانجھ ہوں اور ہم لوگ تو بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا. تو وہی نا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. تو اتنی دیر بعد اولاد پیدا ہوئی، اور پھر وہ جب تھوڑی سی پروان چڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت اسماعیل کو کہ قربان کر دو، تو حضرت ابراہیم نے وہ بھی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی. تو مطلب یہ چیز بتاتی ہے کہ مجھے جس چیز سے محبت ہے میں اس چیز میں سے اللہ کی راہ میں دوں. یہ نہیں کہ میں بوسیدہ، یا جو میری ضرورت سے زیادہ ہے چیز، یا پھر جو میں نے استعمال کر لی ہے تو اب میرے لیے فضول ہے تو چلو میں کسی اور کو دے دوں. نہیں، بلکہ وہ والا مال دوں جس سے مجھے محبت ہے. ذوی القربیٰ، کیوں کس کو دوں؟ اپنے قربت یعنی کہ رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور غلاموں کی رہائی میں، وأقام الصلاۃ اور پھر اس کے بعد نماز کو قائم کروں، وآتى الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دوں، والموفون بعہدہم
اور عہد کو میں پورا کروں، ایزا آہد، جب بھی میں کسی کے ساتھ عہد کروں یا وعدہ کروں، والصابرین بالباساء، اور صبر کروں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، یا والضراء، یا تکلیف آتی ہے، وحین الباس، جب بھی کوئی مجھے مصیبت آئے، اولئک الذین صدقوا، تو یہی لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں، اولئک هم المتقون، اور یہی پرہیزگار ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری آیت کے ذریعے سے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو لوگ، یہ جو سارے جو ہم لوگ کام کریں گے تو تبھی ہم سچے بھی کہلائیں گے، اور تبھی ہم جو ہیں پرہیزگار بھی کہلائیں گے، یعنی کہ متقی بھی کہلائیں گے. نمبر 1 اللہ پہ ایمان، نمبر 2 آخرت پہ ایمان، نمبر 3 فرشتوں پہ ایمان، نمبر 4 کتابوں پہ ایمان، نمبر 5 نبیوں پہ ایمان، نمبر 6 کہ جس مال کی محبت میرے دل میں ہے اس میں سے میں دوں. یہ کس کو دوں؟ رشتہ داروں سے سٹارٹ ہوا ہے، پھر یتیموں پہ، پھر مسکینوں پہ، پھر سبیل مطلب مسافروں پہ. دیکھیں مسافروں کے بھی حقوق، اس میں بھی جو ہے بتایا گیا کہ جب اگر ہم مسافر ہیں یا سفر میں ہیں تو ساتھ والے کے ساتھ کس طریقے سے مجھے سلوک کرنا ہے. وہ سائلین، اور مانگنے والوں کے ساتھ بھی، پھر رکاب، اور اگر کوئی غلام ہے اس کو رہائی کر دینی ہے تو اس میں بھی. اقام الصلاۃ، اور پھر اس کے بعد مجھے پڑھنی نہیں ہے بلکہ قائم کرنی ہے نماز. پڑھ تو ہم لیتے ہیں کبھی کبھی، لیکن یہ کہ اصل مقصد یہ ہے کہ میں اس کو 5 اگر ہیں تو میں 5 کو پڑھوں. ٹھیک ہے، 5 کو پڑھوں اور اسے مطلب اس چیز کے اوپر میں قائم رہوں، چھوڑوں نہ نماز کو. وہ آت الزکوٰۃ، اور پھر میں اگر میرے پاس مال ہے تو پھر اس میں سے جو ہے اب، اور اس مال میں 1 سال گزر چکا ہے، اس مال میں جو مال میرے پاس اکٹھا ہے، اور اس مال کو جو ہے 1 سال گزر چکا ہے اور میں نے اس کو چیز کو استعمال نہیں کیا، اور وہ جو ہے اس کی 1 سال سے وہ میرے پاس ہے، تو اس میں سے جو ہے 2.5% جو ہے زکوٰۃ جو ہے وہ میں دوں گی. والموفون بعہدہم، اور میں جب بھی عہد کروں یا کسی کے ساتھ وعدہ کروں تو کوشش کروں کہ میں اس کو پورا بھی کروں. والصابرین، اور صبر کرنا ہے جب بھی کوئی تکلیف یا آزمائش آتی ہے، جو کہ بڑا مشکل کام ہے. صبر تو آ ہی جاتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ، جب ٹائم گزرتا ہے تو سارے زخم بھر جاتے ہیں، نارمل ہو جاتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو تب نارمل رہنا بڑا مشکل کام ہے. وہ ایک جو تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر صبر کرنا وہ بہت ہی مشکل کام ہے، اس کے لیے بہت زیادہ اسٹرانگ آپ ایمان کی ضرورت ہوتی ہے. اولئک الذین صدقوا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں یہ لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ جو ہیں پرہیزگار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن اوفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف. یہ آیت بھی مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، اتنی پیاری یہ آیت ہے. اگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جائے نا تو ہمارے ملک میں سے، ملک نہیں بلکہ پوری دنیا میں سے جو ہے نا کرائم جو ہیں، جرائم ہیں، وہ زیرو ہو جائیں، کبھی کسی انسان کا قتل نہ ہو. جو آج کل قتل کرنا اتنا آسان کام ہے جس طرح کہ کوئی کام ہی نہیں ہے. مطلب آپ نے ایک فائر کرنا ہے اور آپ کسی بھی انسان کی جو ہے وہ جان لے سکتے ہو. تو وہ کیوں آج کل جو ہے یہ کام اتنا آسان ہو گیا ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہو گیا نا کہ سزا ہی نہیں ہے. اور سزا کس نے دینی ہے؟ نظام ہی نہیں ہے. نظام کس نے دینا ہے؟ نظام ہے ہی کوئی نہیں. جب ایک اسلامی ریاست ہی نہیں ہے، اسلامی لوگ ہی نہیں ہیں تو کام کیسے ہوگا؟ بہرحال اس چیز کو، اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں. 178 یہ ہے آیت. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے. یعنی کہ اگر ایک آزاد آدمی ہے، پہلے والے دور میں یہ ہوتا تھا، عربوں کے دور میں، کہ اس میں نا غلام بھی بنا لیا کرتے تھے لوگ، تو کافی سارے غلام ہوتے تھے. اب تو غلاموں کا کنسیپٹ ختم کر دیا، اور اس ختم کرنے میں اسلام کا بہت زیادہ رول ہے. تو آزاد آدمی نے اگر ایک بندہ ہے جس نے قتل کیا اور وہ آزاد ہے تو اسی آزاد آدمی کو ہی قتل کرنا ہے. اس کے بدلے میں اس کے کسی غلام کو یا کسی اور کو قتل نہیں کروں گی. جس نے قتل کیا ہے اسی کو ہی قتل کیا جائے. غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی، اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو اسی غلام کو ہی قتل کرنا چاہیے.
اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لے. اگر عورت نے کوئی جرم کیا تو اسی عورت سے بدلہ لیا جائے گا، نہ کہ کسی اور سے. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو جائے، ہاں اگر تو قاتل جو ہے وہ اگر مقتول، مطلب مقتول تو اس کو تو مار دیا، لیکن اس کے جو رشتہ دار ہیں یا اس کے ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی جو ہے صلح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک اچھا طریقہ کار ہے کچھ نرمی کرنے کے لیے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھائی کا لفظ استعمال کر کے جو ہے نا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ سچویشن ایسی ہے کہ جس میں ظاہری بات ہے قتل ہو جائے تو ایک نفرت ہی ہوتی ہے دل کے اندر کہ میں بھی اس کو اسی طرح قتل کروں جس طرح اس نے ہمارے عزیز کو قتل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھائی کا ورڈ استعمال کر کے نرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کا معاملہ طے کر لیں تو معروف طریقے کے مطابق ہو، خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کر دیں. ہاں اگر کوئی نرمی ہو جاتی ہے، صلح کا معاملہ ہو جاتا ہے، جو ہے دیت کا معاملہ ہو جاتا ہے، خون بہا کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو پھر جو بھی چیز طے ہوئی ہے تو پھر قاتل کو چاہیے کہ وہ چیز جو ہے اس کو اسی طرح دے دے جس طرح معاملہ طے ہوا ہے. یہ نہیں کہ جو ہے قاتل کو لازم ہے کہ وہ اسی طریقے سے جو ہے اس کا خون بہا ادا کرے. تو یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. تو رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیت کا اس لیے کنسیپٹ دیا کہ کیونکہ اگر ایک بندہ قتل کرتا ہے تو دوسرے والے جو ہیں وہ بھی قتل کریں گے اس بندے کو. اس طریقے سے کیا ہوگا، خاندانی دشمنیاں چلیں گی، اور ایک قتل کے بدلے میں جب ایک بندے کا ایک فیملی کا قتل ہوا ہے ایک بندے کا، تو دوسری فیملی اس سے بدلہ لے گی، پھر اس طرح وہ دوسری فیملی پھر اس کے کسی اور بندے سے بدلہ لے گی. تو اس طریقے سے یہ جو بدلے والا مسئلہ ہے یہ چلتا ہی رہے گا اور اس میں پتہ نہیں کتنی جانیں چلی جائیں گی. تو اس چیز کو سٹاپ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک چیز دی ہے، معاملہ دیا ہے، وہ ہے دیت کا. اور وہ بھی اس وقت دیا ہے اگر دونوں پارٹیز جو ہیں وہ راضی ہو جاتی ہیں. تو تب جو ہے اگر وہ جو جن کا قتل کیا ہے، جن کا فرد اگر وہ راضی ہو جاتا ہے دیت کے اوپر، اور دونوں پارٹیز اگر صلح کا معاملہ طے کر لیتی ہیں، تو وہ چیز جو ہے ایک رحمتی بن جاتی ہے کہ وہ جو قتل کا جو سلسلہ تھا وہ رک جائے گا، جو نسلوں در نسل جو چلنا ہے مسئلہ. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، رحمت ہے. تو اس کا جو ہے یہ تفسیر بھی بہت اچھی لکھی ہوئی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی قانون تعزیرات میں قتل کا معاملہ قابل راضی نامہ ہے. مقتول کے وارثوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ قاتل کو قصاص سے معاف کر دیں، اور اس صورت میں عدالت کے لیے جائز نہیں کہ قاتل کی جان ہی لینے پر اصرار کرے. البتہ معافی کی صورت میں قاتل کو خون بہا ادا کرنا ہوگا. یہ تو اچھی بات ہے. مثلاً کہ مقتول کا وارث خون بہا وصول کرنے کے بعد پھر انتقام لینے کی کوشش کرے. مقتول کا وارث، اچھا یہ وہ جو ہے نا یہاں پہ جو بتایا تھا کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے، تو اس کی تفسیر بتائی جا رہی ہے جو کہ بہت ہی اچھی ہے، کھول کے مطلب روشن کر دینے والی آیت ہے کہ یہ مقتول کا وارث یعنی کہ قاتل ہے، اس نے جس کو قتل کیا وہ مقتول ہو گیا، اور مقتول کے جو وارث ہیں وہ کیا کریں کہ خون بہا بھی لے لیں، قاتل سے دیت بھی لے لیں اور بعد میں اس کو قتل بھی کر دیں. مثلا یہ کہ مقتول کا وارث خون بہا وصول کر لینے کے بعد پھر انتقام لینے کی کوشش کرے. دیکھیں پھر تو یہ زیادتی ہوئی نا. یا قاتل خون بہا ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے اور مقتول کے وارث نے جو احسان اس کے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ احسان فراموشی سے دے. یا پھر قاتل جو ہے دیت سلیکٹ ہو گئی ہے، حالانکہ اتنا مشکل کام ہے دیت سلیکٹ کرنا، دل تو یہی کرتا ہے کہ اس کو بھی ویسے ہی قتل کیا جائے جس طرح اس نے ہمارے فرد کو قتل کیا ہے، لیکن اگر تو دیت سلیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر قاتل جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ دیت دے، اس کے اندر ٹال مٹول نہ کرے، احسان فراموشی نہ کرے کہ ایک تو اس نے مقتول نے معاف کر دیا اور دیت سلیکٹ کر لی، احسان کیا اس کے اوپر، اور وہ اس کا جو بدلہ کس طرح دے، احسان فراموشی سے دے. دیکھیں اس پوری آیت کے اندر بھی اگر ہم امپلیمنٹ کر لیں نا تو انصاف قائم ہو جائے اور جو قتل کے ریٹ ہیں وہ زیرو ہو جائیں، قتل ہی زیرو ہو جائے کہ جس نے قتل کیا اس کو سرعام قتل کیا جائے سب لوگوں کے سامنے.
مجھے یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے افغانستان کے اندر، چاہے وہ جیسے مرضی ہیں، ان کو ہم تنگ نظر کہتے ہیں، جیسے مرضی جو بھی کہتے ہیں انہیں، لیکن ان کی چیز یہ بہت اچھی ہے کہ اگر سزا دینی ہے تو سر عام لوگوں کے مجمع کے اندر اس کو سزا دینی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے، یہ سزا سخت تو لگتی ہے لیکن دیکھیں ایک ایک بندے کو سزا دینے سے سارے لوگوں کے اوپر ایک دہشت بیٹھ جاتی ہے اور وہ جرت نہیں کرتے اس گناہ کو کرنے کی. تو کیا ہو گیا، کرائم ریٹ کیا ہو گیا، زیرو ہو گیا. آج کل یہ چیز نہیں کی جا رہی، اس وجہ سے جو ہے نا کرائم ریٹ جو ہیں جرائم میں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو افغانستان کے اندر یہ چیز بہت اچھی ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا قتل مطلب سزا دینی ہے تو سر عام سب لوگوں کو اٹھا کر کے وہاں پہ دینی ہے، تاکہ تم بھی دیکھ لو اگر تم نے بھی کل کلاں کو یہ حرکت کی تو تمہارا بھی حشر جو ہوگا وہ یہی ہوگا. وہ جو ہے نا سخت تو ہے یہ چیز، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس چھوٹی سی سختی کے اندر کتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ کے باقی جو لوگ ہیں وہ اس جرائم سے رک جاتے ہیں اور جو ہے کرائم ریٹ جو ہوتا ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے. اور اس کرائم ریٹ زیرو کی وجہ سے سب لوگ جو ہیں وہ سکون میں آ جاتے ہیں، ایک سکون والی زندگی گزارتے ہیں، امن والی زندگی گزارتے ہیں، خوشحال زندگی گزارتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ جو ہے انصاف ملے گا. یا الذین قصاص، یہ تو میں نے بتا دی آپ کو، آیت 178 تھی یہ، 179 وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حیات، قصاص کے اندر تمہاری زندگی ہے اے عقل والو، یا اولی الالباب اے عقل کرنے والو، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. زندگی کس طرح ہے قصاص کے اندر؟ زندگی ہی ہے اس کے اندر کہ دیکھیں نا، اگر میں اللہ تعالیٰ نے قصاص سلیکٹ کر دیا تاکہ دیت سلیکٹ ہو جائے تو معاملہ وہیں پہ رک جائے. اگر یہ قصاص کا معاملہ نہ ہوتا تو نسل در نسل جو قتل کا سلسلہ ہے وہ چلتے رہنا تھا اور اس کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگوں نے مر جانا تھا. تو قصاص سے جو ہے قتل والا جو سلسلہ ہے وہ رک جاتا ہے، تو اس کے اندر زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے عقل کرنے والو، سوچو کرو فکر کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. کتب علیکم اذا، یہ 180 آیت ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر وصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. کتب علیکم، فرض کیا گیا ہے تم پر، اذا جب حضر احدکم جب حاضر ہو رہی ہو، آ رہی ہو تم میں سے کسی کو موت، ان ترک خیرات کے وہ چھوڑ کے جائے خیر. یہ جو ہے یہ وصیت کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں، تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آئے وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو. وہی نا، اگر تم کسی پیچھے مال چھوڑے ہو، خیر چھوڑے ہو، تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. تو آپ اگر آپ کا مال ہے اور آپ کو موت آ رہی ہے اور آپ کا بہت زیادہ جائیدادیں آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں پیچھے سے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک وصیت نامہ لکھ دیں جس میں اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، تاکہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل دیا، وہی نا، جو اس شخص نے وصیت دی ہے تو باقی جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اس وصیت کو فالو کریں، اور اگر وہ اس میں چینجز کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی بڑا گناہ کا کام ہے. فمن بدلہ، تو پھر جو کوئی بدل دے اس کو، بعد ما سمیع، بعد اس کے کہ اس نے سن لیا، فانما اسمہ، تو اس کے لیے گناہ ہے، علی الذین یبدلونہ، ان کے اوپر جو اس کو بدل دیتے ہیں یعنی وصیت کو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. یہ ہے 182، اور اس کا جو ہے ترجمہ، ہاں اوپر جس طرح ہم نے پڑھا کہ وصیت اگر وہ کر دیتا ہے تو جو پیچھے رہنے والے ہیں انہوں نے جو اس وصیت سنی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو اسی طرح امپلیمنٹ کریں، اس کو چینجز نہ کریں. لیکن اگر وہ چینجز کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے.
البتہ جس کو اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے ہیں، ہاں لیکن اگر وہ جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کو یہ اگر ہو رہا ہے کہ یہ جو اس نے وصیت کی ہے اس میں کسی کی حق تلافی ہو رہی ہے، کسی اس میں انصاف نہیں مل رہا، تو پھر وہ کر سکتا ہے چینجز. نیت دیکھیں نا، نیت اگر ٹھیک ہے اس کی کہ ہاں اگر یہ وصیت ایسی ہے جس میں کسی ایک کو حق زیادہ کچھ مل رہا ہے اور کسی کو دوسرے کو نہیں مل رہا، نا انصافی ہو رہی ہے، اگر اس طرح کی وصیت ہے تو پھر آپ چینجز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. پھر معاملے سے تعلق رکھنے والے کے درمیان وہ اصلاح کریں. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اگر وہ چینجز کر دیتا ہے اور صلح صلاحی کا معاملہ اصلاح کرنے والا کام کرتا ہے اس وصیت میں چینج کر کے، تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. تو اس کا جو ہے نا اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ بہت اچھی طریقے سے بتائی گئی ہے کہ یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا تھا جب کہ وراثت کی تقسیم کے لیے بھی کوئی قانون مقرر نہیں ہوا تھا. اس وقت ہر شخص پر لازم کیا گیا کہ وہ اپنے وارثوں کے حصے بذریعہ وصیت مقرر کیا جائے. اچھا، تو یہ آیت اس وقت آئی تھی جب کوئی قانون نہیں تھا وراثت کا، تو اس وقت کوئی قانون نہیں تھا، تو اس وقت جو ہے نا یہ چیز اس وقت وصیت کا معاملہ تھا، وصیت کا جو ہے نا کہا گیا، کیونکہ اس وقت وراثت کی مطلب کہ کوئی ایسا قانون. آگے ہم پڑھیں گے، آگے ایک آیت ہے آگے ہم پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نا پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی ہے کہ کتنی پرسنٹیج کس کو دینی ہے، بیٹے کو کتنی دینی ہے، بیٹی کو کتنی دینی ہے، ماں کو کتنی دینی ہے، اور جو ہے باپ کو کتنی دینی ہے، بہن بھائیوں کو کتنی دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نا آگے پرسنٹیج بتا دی ہے. تو پھر وہ جو اگلی آیت ہے نا جس میں وصیت بتائی گئی ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ، تو وہ پھر اس آیت کو جو ہے نا جو ہے پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی، پھر وہ والی جو ہے آیت ہے نا ہم اس کو فالو کریں گے. تو لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس دور میں آئی تھی جب وراثت کی تقسیم کے معاملے میں کوئی قانون تھا ہی نہیں، تو اس وقت نا وصیت چلتی تھی، تو اس وقت ہر شخص پہ لازم تھا کہ وہ اپنے وارثوں کے حصے میں بذریعہ وصیت مقرر کر جائے تاکہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو خاندان میں جھگڑے ہوں اور نہ کسی حقدار کی حق تلفی ہونے پائے. بعد میں جب تقسیم وراثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ایک ضابطہ بنا دیا جو آگے صورت نساء میں نے پڑھا تھا کہ اس میں نا اللہ تعالیٰ نے پرسنٹیج بتا دی اور سب کو بتا دیا کہ کس کو کیا کیا دینا ہے، کتنی پرسنٹیج حصے میں آئے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ جو ہے مقرر فرما دیا کہ وارثوں کے جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ان میں وصیت سے کمی بیشی نہیں کی جا سکتی اور غیر وارث کے حق میں کل جائیداد کی 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہ کرنی چاہیے. وہی نہ کہ وصیت کر دی ہے لیکن اگر رشتہ داروں سے باہر اگر اس نے کسی اور کو دینا ہے، فار ایگزامپل کسی فلاحی تنظیم کو دینا ہے یا کسی دوست کو دینا ہے جن کا خونی رشتے نہیں ہے ان کو دینا ہے، تو ان کو سب کچھ نہیں دے دینا، ان کو صرف 1/3 اس سے زیادہ نہیں دینا، وصیت نہیں کرنی. اور مسلم اور کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، جب مسلمانوں کی جائیداد تقسیم ہوگی تو اس کو مسلمانوں میں کیسے اس کے مسلمان جو وارث ہیں ان کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. اور غیر وارث کے حق میں کل دیکھیں نا، اگر وارث نہیں ہے غیر وارث ہیں تو اس میں آپ کے دوست بھی آ سکتے ہیں، کوئی فلاحی تنظیم بھی آ سکتی ہیں، تو ان کو پھر کل جائیداد کے صرف 1/3 دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں دینا، وصیت نہیں کرنی. آگے ہم سورۃ نساء میں پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری پرسنٹیج بھی بتا دی ہے اور اس کے بعد اگر کچھ بچ جاتا ہے تو پھر اس کی وصیت کو دیکھا جائے گا کہ اس نے وصیت میں کیا لکھا ہے. تو پھر اس کے نا جو ہے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے پرسنٹیج وہ دینے کے بعد پھر اس کی وصیت کو بھی دیکھا جائے گا، تو پھر وہ اس کی وصیت جو ہے نا اس کے اوپر بھی عمل کیا جائے گا. یا 182 183 یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، کون سے لوگو جو کہ ایمان لے کر آئے ہو، کتبہ اللہ تعالیٰ کہنے تم پہ فرض کیا گیا ہے، کتبہ فرض کیا گیا ہے علیکم تم پر صیام روزے، کما کتبہ علی الذین جس طرح کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے لوگوں پہ، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. 183 اس کا جو ہے اے لوگو، یہ تفسیر ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکار جو تھے ان پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی.
ہم سے پہلے بھی تو فرض کیا گیا تھا نا، مطلب کہ ہم سے جو پہلے کتابیں جو نازل ہوئی تھیں عیسیٰ، مطلب کہ جو عیسائی ہیں وہ بھی تو روزے رکھتے ہیں، ان کو دیکھیں نا، ان سے ان کی شریعت میں بھی تو روزے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہوئے ہیں تو وہ فالو کرتے ہیں نا. اس طرح یہودیوں کی کتابوں میں بھی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی فرض کیا تھا تم سے پہلے تھے، تو اس لیے تم پہ بھی جو ہے نا یہ فرض کیا گیا ہے کہ تم بھی جو ہے وہ روزے رکھو. تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ تاکہ تمہارے اندر جو ہے نا وہ تقویٰ کی صفت پیدا ہو. کیونکہ اگر تو روزہ جو ہے ہم جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رکھنے کا، کہ روزہ جو ہے کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے، لیکن صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس بھوک کے اندر رہ کر مجھے جو دوسرے احکامات ہیں، فار ایگزامپل نماز ہے، قرآن ہے، اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اور انصاف سے کام لینا ہے، اپنی زبان کو جو ہے کنٹرول کرنا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، مجھے جو ہے ناانصافی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. تو ایسی جو چیزیں ہیں نا، مطلب بھوک کے اندر رہ کے ایسی چیزوں کو اور کوئی حرام چیز کی طرف نہیں جانا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو وہ اس چیز کو اصل میں روزہ کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اسی، تو پھر جو ہے نا بندے کے اندر کنٹرول، مطلب جو ہے نا پھر انسان کے اندر پھر اس سے نا صبر کرنے کا، اللہ تعالیٰ یہ جو روزہ ہے نا یہ ہمارے اندر صبر کرنے کی کیپیسٹی کریٹ کرتا ہے. ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اس سے نا ہمارے اندر کنٹرول کرنا آ جاتا ہے، مطلب آپ کی روح کے اندر نا کنٹرول کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو روکنا ہے. تو وہ جو روکنے کی جو پریکٹس ہوتی ہے نا 30 دن کے اندر، اب تو 30 دن اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں نا، یہ اس وقت کا دورہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی. تو وہ جو ہے نا پریکٹس کرواتے ہیں اس روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہ آپ کے اندر جو ہے صبر کرنے کی کیفیت، مطلب رک جانے کی کیفیت. اور تو تقویٰ جو جس کو ہم پرہیزگاری کہتے ہیں، اس میں بھی اس کا مطلب بھی تو یہی ہے، رک جانا. لیکن کس چیز سے رک جانا؟ پرہیز کرنا. تقویٰ کے جو اگر معنی دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے پرہیزگاری. لیکن پرہیز کس چیز سے کرنا؟ جس طرح اگر ہم دیکھیں نا، ڈاکٹر جو ہے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں چیز سے پرہیز کرنا ہے، ورنہ اگر آپ لیتے ہو تو آپ کو جو ہے بیماری اور زیادہ ہو سکتی ہے. تو اسی طرح مجھے اس طرح اگر میں اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے گناہوں سے پرہیز کرنا ہے. اور گناہ کیا ہے؟ وہ بڑے بڑے جو کچھ بڑے بڑے گناہ ہیں اور کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. بڑے بڑے گناہوں میں جس طرح سود آ جاتا ہے، زنا آ جاتا ہے، اور قتل آ جاتا ہے، اور اس طرح یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور شرک آ جاتا ہے آپ کا. تو باقی جو چھوٹے چھوٹے گناہ اور بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو گناہ ہے نا ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ. تو وہ جو صفت پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جو پریکٹس کرواتے ہیں نا، تو وہ روزہ ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دن جو روزے جو تم نے فرض کیے ہیں، وہ جو دن ہے نا وہ چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، لیکن پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ مریض ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو سفر پہ ہوں گے. اور یہ حقیقت ہے، ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ ہم روزہ رکھیں. روزہ مینس کہ بھوک کو جو ہے اسے کنٹرول کریں. کیونکہ روزے میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے اپنی نہیں کھانا، ایک ٹائم لمٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو مغرب کے ٹائم جو ہے نا اس وقت تک ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، سحری سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو کھانا پینا جو ہے ہم نے نہیں کرنا ہوتا. لیکن کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو ان کی بیماری بڑھنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کس مصیبت میں ہو سکتی ہے، ہمیں کیا کیا مسائل ہمیں ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ایسے ہوں گے جو مریض بھی ہوں گے، اور تم میں سے ایسے ہیں جو سفر میں بھی ہوں گے. فعدۃ من ایام اخری. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بیماری میں ہو تو کوئی بات نہیں، جب تم صحت یاب ہو جاؤ تب وہ جو گنتی جو ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ گنتی تب پوری کر لو. اسی طرح اگر تم سفر میں ہو، تم نہیں رکھ سکتے سفر کی حالت میں، تو تمہیں چاہیے کہ وہ تم نہ رکھو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ریلیکسیشن دے دی ہے. لیکن اخرا کا مطلب ہے کہ جب تم سفر کی حالت میں نہیں ہوگے، مطلب جب تم آ جاؤ امن کی حالت میں، اس جگہ پہنچ جاؤ اپنی منزل کی طرف، تو پھر تم اس وقت جو ہے تم روزہ رکھ لو. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین.
یہ اس کی تفسیر یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو دوسرے دنوں میں ان کی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں. اب پھر اللہ تعالیٰ نے نا یہ بھی شروع کی آیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نا ریلیکسیشن زیادہ کافی دے دی تھی. مطلب اگر آپ ظفر میں بھی نہیں ہیں، آپ مریض بھی نہیں ہیں، لیکن آپ پھر بھی نہیں رکھنا چاہ رہے روزہ، یہ شروع کی آیت ہے. اب تو فرض کر دیا گیا نا، اب تو یہ ہے ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر پھر بھی نہیں تم رکھنا چاہ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے الٹرنیٹیو بتا دیا تھا کہ تم ایسا کرو کہ فدیہ دے دو، کھانا کھلا دو مسکینوں کو. جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر بھی نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ کیا ہے؟ تو ایک روزے کا فدیہ کیا؟ فدیہ دے دیں. فدیہ کیا؟ تو فدیہ کیا ہے؟ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. تو لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم خیر کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کہ اگر تم روزہ رکھو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم نا روزہ رکھو. جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. تو اس کا دیکھ لیتے ہیں اگر اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. یہ لکھا ہوا ہے اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی بتدریج عائد کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو صرف ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی. اچھا یہ جو آیت ہے نا یہ شروع کی ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے نا. لیکن آگے ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اب تو 30 دن کی جو ہے نا روزے ہم پہ فرض کر دیے نا. لیکن اس دن وہ جو سٹارٹنگ میں جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا مسلمانوں کو روزے رکھو، تو وہ دیکھیں ذرا چند دنوں سے کیا مراد تھی کہ ابتدا میں مسلمانوں کو صرف ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے کی ہدایت. مطلب مجھے ہر مہینے صرف 3 دن روزے رکھنے تھے اس وقت کے دور میں، مگر یہ روزے فرض نہ تھے. اچھا تو اس وقت صرف اللہ تعالیٰ نے نا دیکھیں پریکٹس کروائی سٹارٹنگ میں صرف مہینے کے 3 دن، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے رائے دے دی کہ وہ فرض نہیں تھے. پھر 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن میں نازل ہوا، مگر اس میں اتنی رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی روزہ نہ رکھیں وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے. بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا جو آگے آ رہا ہے. کیونکہ شروع میں نا اللہ تعالیٰ نے چند دن رکھے تھے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نا مریضوں کو اور جو سفر کرنے والوں کو ان کو کہا تھا کہ تم جو ہے وہ بعد میں پورے کر لینا. لیکن اگر کچھ لوگ جو ہیں جو کہ جن کے پاس صلاحیت بھی ہے وہ پھر بھی نہیں رکھنا چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم فدیہ دے دو. اور فدیہ یہ تھا کہ ایک مسکین کو، ایک روزے کا فدیہ یہ تھا کہ ایک مسکین جس کو کھانا کھلانا تھا. لیکن پھر آگے اگلی آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کر دیا. اگر ہم اس میں بھی اب اب فور ایگزامپل ہمارے 30 روزے ہیں، تو اس میں بھی اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کسی بیماری میں ہے یا کوئی سفر کی حالت میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جب ٹھیک ہو جائے بیماری سے یا پھر اپنی منزل کو پہنچ جائے مسافر، تو پھر وہ جو گنتی جو اس نے چھوڑی تھی فور ایگزامپل اس نے 3 یا 4 روزے رکھیں، وہ پھر بعد میں جو ہے 3-4 پورے کر کے تو گنتی جو 30 دن کی ہے وہ پوری کر لی. لیکن جو یہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ والی آیت تھی نا کہ جس کے پاس جو رکھ بھی سکتا ہے وہ پھر بھی نہ رکھے تو پھر وہ جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، تو یہ چیز یہ بعد میں جو ہے نا بعد میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات میں یہ تو پھر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. ہمارے اندر استطاعت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ روزے جو ہیں اس کو رکھیں. لیکن یہ جو آیت ہے نا کہ ایک جو ہے ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، تو یہ جو ہے نا رعایت صرف آج کے دور میں ان کے لیے ہے جو کہ واقعی معذور ہیں. فور ایگزامپل مطلب جس طرح میری استاذہ نے کہا تھا کہ جس طرح بوڑھے لوگ ٹھیک ہے وہ نہیں ان کے اندر نا استطاعت نہیں ہے، وہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر ان کے لیے پھر یہ چیز جو ہے نا ہو جائے گی کہ وہ ایک جو ہے نا فدیہ دے دیں وہ. لیکن اگر ایک بندہ جوان ہے اور وہ رکھ بھی سکتا ہے وہ کہے میں نے پھر بھی نہیں رکھنا اور میں فدیہ دے دوں گا، تو یہ چیز نہیں ہوگی اب آج کے لیے.
تو یہ والی جو آیت جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت رخصت دی تھی کہ جس کے پاس استطاعت بھی ہے وہ پھر بھی نہیں رکھنا چاہ رہا تو وہ فدیہ دے دے، تو یہ جو رعایت ہے نا یہ صرف آج کل کے جو ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم رکھیں، یہ ہمارے لیے لازم ہے، فرض بھی ہے۔ تو جو فدیہ دینا چاہتے ہیں یہ پھر وہ ہوں گے جو بہت زیادہ مجبور ہوں گے، جس طرح بوڑھے لوگ یا جس طرح بہت جن کی بیماری طویل ہے، تو وہ اس طریقے سے جو ہے نا اپنا پورے کر سکتے ہیں۔ 185 شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا جو مہینہ یہ وہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا نازل کیا؟ قرآن، جو کہ ہدایت ہے للناس۔ دیکھیں ہدایت یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کہا کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے جتنے بھی پیدا ہوئے آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے لیے۔ وبینات من الہدی والفرقان، تو اس کے اندر ہدایت ہے، فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دینا، دس از دا حق، دس از دی باطل، یہ دس از دا رائٹ، دس از دی رانگ۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تو پس جو کوئی بھی تم میں سے پائے رمضان، یہ مہینہ، رمضان کا مہینہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ ومن کانا مریضاً، تو ہاں اگر کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا پھر سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ مدت پوری کرے دوسرے دن میں۔ ایام ہوتا ہے دن، ایام ہوتا ہے دنوں میں، یہ دنوں میں، اخرا دوسرے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ ولی تکملوا العدۃ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں چاہیے کہ تم جو عدت ہے، جو مدت ہے رمضان کی، جو گنتی ہے، اس کو پوری کرو۔ ولی تکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ ما ھداکم، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ساری، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں دی ہیں اپنے ان آیات کے ذریعے سے۔ ان آیات کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ ہدایت پاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، زندگی پاک گزارتا ہے۔ اور آپ دیکھیں وہ گناہ بھی جو ہیں ان کا بھی آپ انالیسس کریں کہ وہ جو گناہ ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، زندگی میں آپ کو اس کے نقصان نظر آئیں گے، تو آخرت میں بھی اس کے نقصان دہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر آپ انالیسس کریں نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ جو ہے نا بہت سارے نقصان سے ہے نا بچ جاتے ہیں۔ میں میرے خیال میں یہ جو کتاب ہے، ٹھیک ہے یہ دین ہے، لیکن یہ جو ورڈز اللہ تعالیٰ کے ہیں یہ ہمارے مسائل کا حل ہے۔ میں کہتی ہوں یہ ایک سلوشن ہے، یہ جو ساری بک ہے یہ سلوشن ہے، یہ جو ورڈز ہیں یہ سلوشن ہے۔ میری پرابلم انسان کی بات کری، میں مسلمان کی بات نہیں کری۔ ایک انسان کو جو مسائل زندگی، چاہے اس کی 20 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے، جتنی بھی ہے اس کی عمر، اس ایک انسان نے، دنیا کا جو ایک انسان ہے، جتنے بھی انسان ہیں، اس کو جو پرابلم آتی ہیں، میں کہتی ہوں کہ وہ ٹیسٹ کرے، سلوشن دیکھے۔ وہ بہت سارے سلوشن ہوں گے، کچھ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں گے، ٹھیک ہے ان سے موٹیویشن ملتی ہے، سائیکالوجسٹ ٹھیک ہے، وہ ماہر نفسیات ہے جو آپ کی مدد کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ بہت سارے جو آپ کو نا سلوشن ہیں آپ کے پاس دنیا میں، آپ ان سارے سلوشنوں کو اپلائی کر کے، میں کہتی ہوں اس سارے سلوشن کو آپ اپلائی کریں، وہ ساری دنیا کے جو سلوشن ہے وہ ایک طرف، اور یہ والے جو سلوشن ہے یہ ایک طرف، اس کے اوپر آپ ریسرچ کریں کہ کون سا سلوشن ہے جو کہ آپ کی روح کو سکون دیتا ہے، اور کون سا ایسا سلوشن ہے جو کہ کرائم ریٹ دنیا کے اندر زیرو کر دیتا ہے، کون سا ایسا سلوشن ہے جو کہ عدل انصاف قائم کرتا ہے، انصاف ایک مطلب ہر معاملے میں انصاف، چاہے وہ مسئلہ انسان کا ہو، چاہے وہ مسئلہ خاندان کا ہو، چاہے وہ مسئلہ ریاست کا ہو، چاہے وہ مسئلہ ایک معاشرے کا ہو، چاہے وہ مسئلہ ایک خاندانی ہو، چاہے وہ مسئلہ جو ہے بہن بھائیوں کا ہو، رشتہ داروں کا ہو، سیاست کا ہو، یا پھر کوئی بھی آپ شعبہ سلیکٹ کر لیں، میں کہتی ہوں کہ آپ ان کے سلوشن ایک طرف رکھیں جو دنیا نے دی ہیں، اور جو اس کتاب میں سلوشن، میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ جو ہے مطلب میں کہتی ہوں چلو دین کو آپ سائڈ پہ کریں، سلوشن کی طرف آ جائیں،
دنیا کے سارے سلوشن ایک طرف اور اس کتاب کے سلوشن ایک طرف. اس کے اوپر آپ ریسرچ کریں کہ کہاں کون سا ایسا سلوشن ہے جو کہ آپ کے دنیا کے اندر انصاف قائم کر دے اور جرائم چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی قسم کا وہ زیرو کر دے, اور ان سکون روح کے اندر سکون کریٹ کرے, آپ کی روح کے اندر سکون کی فیلنگ ہو, آپ کے اندر ایک کریج ہو. وہ کون سا مطلب یہ جو ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے یہ ایک سلوشن ہے, یہ میرے مسائل کا ایک سلوشن ہے. اور اس سلوشن کے ساتھ اگر میں اٹیچ کر دوں اللہ تعالیٰ وہی والی چیز جو سٹارٹنگ میں ہے, ایمان, جس میں اللہ کے اوپر ایمان, ان کے رسولوں کے اوپر ایمان, پھر آخری نبی پہ ایمان, پھر کتابوں پہ ایمان, آخرت پہ ایمان, نبیوں پہ ایمان, فرشتوں پہ ایمان. تو اب اس سلوشن کو میں اس ایمان کے ساتھ اٹیچ کر دوں تو پھر مطلب کہ میرا لیول دیکھیں, پھر لیول کتنا زیادہ ہو جائے گا, مطلب ہم کس طریقے سے اللہ کے قریب آ جائیں گے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جائیں گے. تو وہ جو ہے نا, میں کہتی ہوں یہ ایک سلوشن ہے, یہ انسان کی پرابلم کا سلوشن ہے. یہ ایک ایسا سلوشن ہے کہ جس میں آپ کی روح کو سکون بھی ملتا ہے اور آپ بہت سارے نقصانات ہیں وہ جو ہیں ان سے آپ بچ جاتے ہیں. اور اگر آپ نے وہ نقصانات فیس کر بھی لیے ہیں تو اس میں سے نکلنے کے لیے بھی یہ جو ہے نا, یہ ایک ایسا سلوشن ہے کہ آپ جو ہے سارے ڈپریشن سے, ساری جو بھی آپ کی تکلیف ہیں اس سے آپ نکل سکتے ہیں. اس قرآن پاک کی ایک آیت بہت اچھی لگتی ہے, وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي, تم مجھ سے ڈرو, تمہیں کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب کہ میرے دل کے اندر جتنے بھی جو خوف ہیں, ڈر ہیں, زیرو ہو گئے. ایک ڈر صرف اللہ کا, باقی سارے ڈر زیرو. مطلب میں انسانوں کے ڈر سے آزاد ہو گئی ہوں. صرف ایک ڈر اور باقی سب میں, مطلب کتنی زیادہ آپ کے اندر وہ آ جاتی ہے, کریج آ جاتی ہے. میں اسٹرانگ, کتنا زیادہ ہم اسٹرانگ بن جاتے ہیں کہ میں نے کسی سے نہیں ڈرنا, سب ڈر نکال دینے ہیں, چاہے اگلا بندہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو, کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. ایک یقین کہ میں اللہ سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا. ایک یہ آیت. دوسری قرآن پاک کی دوسری آیت کہ کیا تم ان لوگوں سے ایسی محبت کرتے ہو جس طرح کہ محبت مجھ سے کرنی چاہیے. مطلب جس محبت کا حق اللہ تعالیٰ رکھتا ہے, کیا ویسی ہی محبت میں کسی اور انسان کے ساتھ کروں. والذین آمنوا اشد باللہ, جو کہ ایمان لے کر آنے والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں شدید ترین ہے. مطلب یہ آیت بھی جو ہے نا آپ کا ایمان اتنا زیادہ اسٹرانگ کرتی ہے کہ مجھے ساری محبتیں نیچے اور ایک محبت اللہ کی اوپر, باقی ساری محبتیں مجھے نیچے دبا دینی ہیں. صرف ایک اللہ کی محبت, مطلب میرے پاس میرے دل کے اندر ایک جو ڈر ہے وہ صرف اللہ کا, اور محبت ہے وہ بھی صرف اللہ کی. دونوں چیزیں آپ دیکھ لیں, ڈر اور محبت, باقی سب اس کے نیچے. تو وہ بندہ ہی اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ آگے اگلا بندہ چاہے وہ کتنا بھی ڈپٹی ہو, کمشنر ہو یا امیر ہو, اسٹیٹس اس کا کافی ہو, تو آپ کو فرق نہیں پڑتا. مطلب اتنا زیادہ یہ جو ہے نا آیتیں آپ کے زخموں کے اوپر, آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کے اوپر ایک مرہم رکھتی ہیں. آپ اگر یہ ایک بندہ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو, چاہے وہ انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو آیات ہیں اور ان کا جو سلوشن ہے یہ اس ٹوٹے ہوئے دل کے اوپر ایک مرہم کا کام کرتی ہیں. ایک ایسی مرہم ہے جس میں سکون, جس کو دل کرتا ہے کہ آپ سنتے ہی جاؤ. اور کیونکہ یہ مرہم جب جس طرح وہ رکھتا جاتا ہے تو دل جو ہے, اس کے جو زخم ہے وہ بھرتے جاتے ہیں, اور انسان جو ہے اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے, اور اس کے سامنے بہت ساری حکمتیں اور بہت سارا جو ہے نا سمجھ لیں کہ روشنی آ جاتی ہے اس کے اندر. تو وہ بھی ایک آیت ہم آگے پڑھیں گے, تو مجھے بھی وہ ایک آیت بھی بہت اچھی لگتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے پاس یہ جو چیز ہے نا, یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے دنیا کے اندر, میں کہتی ہوں کہ آپ کو دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر دونوں کے اندر کامیابی چاہیے. تو اس کامیابی کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں سلوشن یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو قرآن پاک کو ہم اگر اپناتے ہیں تو ہم لوگ کامیاب ہیں, اور اس کو جو چھوڑتے ہیں تو وہی قومیں جو ہیں وہ ذلت و خواری کا شکار ہوتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ایک انسان کو بھی اگر کامیابی چاہیے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر اس کو نہ چھوڑے, اس کے ساتھ اس کو کامیابی ملے گی, چاہے وہ کسی بھی پیشے میں ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, ٹیچر ہے, آرمی کے اندر ہے, یا وہ جو کوئی بھی اس کا پیشہ ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو نہ چھوڑے, اس کو اپنے ساتھ رکھے, اس کا جو کام ہے نا وہ کرتا رہے, کوشش کرے کہ اس کے ساتھ جڑا رہے. میں کہتی ہوں کہ اس کے ساتھ جڑنے سے بھی نا آپ جس بھی پیشے میں ہو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے, آپ کا ہر پیشہ ٹھیک ہوتا جائے گا.
آپ جس پیشے میں ہو آپ اس کو ساتھ لے کے چلو تو آپ اسی پیشے کے اندر بھی آپ کو کامیابی ملے گی. اینڈ والی کامیابی تو آپ کی پکی ہے نا. مطلب اگر مجھے سکسیس چاہیے, مجھے کامیابی چاہیے, تو اس کا سلوشن یہ ہے. دس از دا سلوشن آف دا سکسیس. تو آپ کو اگر یہ کامیابی ہے, اس کو آزما کے دیکھ. میں کہتی ہوں کہ آپ کو آزمانا ضرور چاہیے ہر چیز. آپ کو اگر کوئی, وہی میں نے جس طرح بتایا نا کہ سلوشن ہے, دنیا کی سلوشن ہے اور اس کتاب کے سلوشن ہے. آپ سب کو رکھیں, آپ سب کو امپلیمنٹ کریں, سب کو امپلیمنٹ کر کے اس کا رزلٹ دیکھیں. پھر اس رزلٹ پہ آپ انالیسس کریں کہ کہاں کون سا ایسا رزلٹ ہے. میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ اس کتاب کا جو رزلٹ آپ کو ملیں گے نا, وہ کوئی سلوشن آپ کو وہ رزلٹ نہیں دے گی. جو رزلٹ جو ہے وہ آپ کو اس کتاب میں ملیں گے. امپلیمنٹ کر کے دیکھنا چاہیے انسان کو. سوچنا چاہیے کہ چلو یہ جو آیت ہے اس کو میں اپلائی کر کے تو دیکھوں, چلو مہینے کے لیے اپلائی کر لیتی ہوں, چلو میں اتنے دنوں کے لیے اپلائی کر لیتی ہوں. پھر آپ اس کا نتیجہ دیکھیں تو وہ نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا. پھر آپ خود کہیں گے کہ یس, آپ کے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ یس مجھے اس پہ فالو کرنا ہے. میں کہتی ہوں کہ اس دین کو آپ سائڈ پہ کریں, آپ ایک دفعہ سوچیں تو صحیح کہ میری پرابلم ہے, اس کا سلوشن کیا ہے. تو آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کی برکتیں ویسے ہی بڑی شروع ہو جائیں گی. تو اس کے ساتھ پھر آپ پھر اس کے بعد پھر آپ جو ہے جو ہمارے دین کے, کیونکہ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے آخرت کی بھی کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ کو اللہ پہ, رسولوں پہ, انبیاء پہ, کتابوں پہ, فرشتوں پہ ایمان لازمی ہے. اب دیکھیں جو یورپین کنٹریز ہے وہ ہماری اس کتاب میں سے سلوشن کو اپلائی کر رہے ہیں, اور اپلائی انہوں نے بھی جتنا بھی انہوں نے اپلائی کیا ہے اس کا رزلٹ دنیا دیکھ رہی ہے. اور ہم لوگ خود جو ہے وہاں جانا پریفر کرتے ہیں. ہم لوگ یہاں پہ پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے, ان منافقوں کی حکومت کے اندر رہنا پسند نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں یورپین کنٹریز میں, حالانکہ وہ غیر مسلم ہے, لیکن کیوں ان کا ایک نظام ہے. اب آپ دیکھ لیں وہاں پہ بھی یورپین کنٹریز کے اندر اسلاموفوبیا کیوں زیادہ پھیل رہا ہے, کیونکہ وہ حالانکہ وہاں پہ اتنا زیادہ, میں کہتی ہوں جتنی تبلیغ ہونی چاہیے ویسی اتنی لوگ کر تو رہے ہیں, اللہ نے توفیق تو دی, لیکن اس لیول کی نہیں ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں وہاں پہ لوگ جو ہیں اس کتاب کو خود اسٹڈی کر کے کتنے لوگ وہاں پہ یورپین کنٹریز جو ہے مسلمان ہو گئے ہیں. کیوں وہ ہو گئے, کیوں انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور جو ہے ہدایت ان کو مل گئی, اور وہ اس اسلام کو, عیسائیت کو چھوڑ کے وہ اسلام کی طرف آ گئے. کچھ نہ کچھ تو اس چیز کے یہاں پہ ہے نا. تو مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو بک ہے, یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی, وہ بندہ ایسا ہے جیسے کہ ایک اندھیرا ہو. آپ امیجن کریں آپ کے ایک لائٹ گئی ہوئی ہے اور پورا اندھیرا ہے, اس کے اندر ایک بلب چلتا ہے, تو وہ ایک چھوٹی سی روشنی بلب کی کس طریقے سے آپ کے پورے کمرے وہ نظر آتی ہے, وہ کتنی مطلب نمایاں ہوتا ہے وہ بلب. اندھیرے کے اندر ایک بلب چھوٹا سا جو کہ روشن ہو رہا ہو, تو وہ کس طریقے سے وہ جو بلب ہے وہ اس اندھیرے کے اندر نمایاں ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح اس بندے کی مثال بھی ایسی ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی اپنے اس قرآن کی طرف. وہ بندہ اس دنیا کے اندر, اس دنیا کے اندھیروں کے اندر وہ چراغ کی مانندی ہے, وہ بلب کی طرح ہی ہے. کیونکہ اس بندے کے اندر جو ہے اللہ کی معرفت آ جاتی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آ جاتی ہے. ان احکامات کے پیچھے جو حکمت ہے, چاہے زیادہ نہیں لیکن کچھ نہ کچھ حکمت اس کو سمجھ آ جاتی ہے. اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یس دس از دی رائٹ وے, دس از دی رائٹ وے, دس از دی سلوشن آف مائی ایوری پرابلم. چاہے وہ ڈپریشن کی پرابلم ہو, چاہے وہ انزائٹی کی پرابلم ہو, چاہے وہ مجھے کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو. مسائل بہت سارے ہیں, ہر ایک کی زندگی میں آزمائش ہے, لیکن کون سا ایسا سلوشن ہے جو کہ میری ان آزمائشوں کے اندر, میرے اس ٹوٹے ہوئے دل کے اندر, میرے اس تکلیف والے مرحلے کے اندر ایک مرہم کا کام کرے, مجھے اسٹرانگ بنائے. اور مجھے یہ ایک ایسی آیتیں ہیں کہ اس کے اگر میں اس کے ساتھ اگر آپ اٹیچ ہوتے ہیں تو آپ کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ آیتیں آپ کو اتنا اندر سے اسٹرانگ بنا دیتی ہیں کہ آپ غم کے اندر بھی ہو, ٹوٹے ہوئے بھی ہو, آپ کسی بھی تکلیف میں ہو, کسی بھی آزمائش میں ہو, یہ جو آیتیں ہیں یہ آپ کو اتنا اسٹرانگ بنا دیتی ہیں کہ آپ سروائیو کرتے ہو. سروائیو کرنا آپ کے اندر آ جاتا ہے. آپ مایوسی کی طرف نہیں جاتے, آپ خودکشی کی طرف نہیں جاتے, آپ غلط راستے پر نہیں جاتے. اگر ایک بندے نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو کچھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتا ہے کہ اس بندے نے میرے ساتھ کیا ہے, میں سب لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا, وہ اسی راستے پہ چلا جاتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو اپنے اس راستے کی طرف, اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو
ہم آیت میں تھے 185. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو. مطلب اللہ کی جو نعمتیں میرے اوپر ہوئی ہیں مجھے چاہیے کہ میں اس کا اظہار کروں، دل میں اللہ کا اظہار کروں. وہ اظہار کیسے ہوگا؟ شکر کے ذریعے سے. ایک شکر یہ ہے کہ میں دل میں اس اللہ کی نعمت کا الحمدللہ کروں کہ شکر اللہ کہ آپ نے مجھے اتنی زیادہ نعمتیں دیں، میں نے جو مانگا مجھے وہ دیا اللہ تعالیٰ نے. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کا شکر. ایک شکر ہو گیا یہ دل سے، زبان سے ہو گیا کہ میں ایک زبان سے بھی لوگوں کے سامنے اعتراف کروں کہ یس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، نوازا ہے، شکر الحمدللہ. یہ میری زبان تک کا شکر ہے. دوسرا شکر یہ ہے کہ میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس پہ عمل کروں. ایک میرا زبان سے دل سے اظہار شکر ہے، دوسرا میرا عمل شکر کا. اور اصل جو ہے شکر میں کہتی ہوں کہ اس کا حق یہی ہے کہ عمل کے ذریعے سے شکر ادا کیا جائے، اور عمل یہی ہے کہ اس کتاب کے اوپر جو ہے عمل کیا جائے. تو میں پھر وہی بات کروں کہ عمل جو ہے نا، زبان میں نصیحتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، کتاب کی تبلیغ بھی ہو جاتی ہے، لوگوں کو نصیحتیں بھی ہو جاتی ہیں. بہت آسان ہے نصیحتیں کرنا، میں کہتی ہوں بات کرنا. یہ کتاب میں کہتی ہوں کہ یہ کتاب جو ہے جو تبلیغ کرتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، لیکن یہ میں کہتی ہوں کہ یہ جو ہے نا تعلیم ٹھیک ہے، یہ میں کتاب پڑھا رہی ہوں آپ کو، یا مطلب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھنا میں کہتی ہوں ایک سائڈ پہ. اصل چیز یہ ہے کہ عمل کتنا ہے. پڑھتے تو ہم لوگ سب ہیں اور یہ ساری باتیں ہمیں پتہ بھی ہیں، بات یہ آ جاتی ہے عمل نہیں ہوتا. اصل چیز ہی عمل ہے. عمل کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے مجھے ہر ٹائم. اور یہ جو قربانی ہے یہ ایک ٹائم کی قربانی نہیں ہے، یہ موت تک کے لیے قربانی ہے. جب تک سانسیں چل رہی ہیں تب تک ایک ایک لمحہ قربانی ہے، ایک ایک وقت میرا گزرا ہے وہ قربانی ہے. اور وہ قربانی جو ہے، قربانی کے ساتھ قربانی جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. قربانی جب دیتے ہیں تو نفس کو تکلیف ہوتی ہے، نفس کو تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کو برداشت کرنا جب تک آپ کی موت نہیں آتی تب تک وہ آسان کام نہیں ہے. تکلیف ہوتی ہے، نفس کو کچلنے میں تکلیف ہوتی ہے، نفس کو روکنے میں جو تکلیف ہوتی ہے، نفس کو دبانے میں جو تکلیف ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ اس قربانی کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ برداشت کرنی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ قربان کرنی ہوتی ہیں، اور اس قربانی دینے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ جو ہے آسان کام نہیں ہے. دل کرتا ہے ایک بندہ آپ کے ساتھ اتنا برا کر رہا ہو، دل کرتا ہے کہ اس کو وہ سنائیں، مطلب دل کرتا ہے مار ہی دو اس بندے کو. لیکن جب آیتیں جب آپ کے سامنے ہوتی ہیں، جب آپ کو یاد آتی ہیں، تو وہ جو جذبات اور وہ جو غصہ اور وہ جو کینہ ہے، حسد ہے، وہ جو جب آپ اس کو کنٹرول کرنا اس میں بڑی تکلیف آپ کو ہوتی ہے. اور آپ اپنی چیز فار ایگزامپل کوئی بھی اگر آپ کسی حق میں بھی ہو اور آپ کا مال بھی آپ کے حق پہ ہے، لیکن آپ کو کوئی بندہ چھین لیتا ہے تو پھر چاہے وہ اپنا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو تو وہ اس کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرنا، لڑائی جھگڑے کے بغیر، تو وہ جو ہے نا مطلب کہ بڑا مشکل کام ہے. غصے کو پینا، اور اسپیشلی جب آپ حق پہ بھی ہو اور پھر بھی آپ کو وہ جو تکلیف ہے وہ برداشت کرنی ہے کہ نہیں میں نے اپنا اخلاق برا نہیں کرنا. تو میں کہتی ہوں کہ اصل چیز جو ہے نا وہ تبلیغ وہ ہے عمل ہے. اور جو عمل کے ذریعے سے جو تبلیغ ہے نا وہی پھیلے گی. جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اصل جو تبلیغ ہے نا وہ ہے عمل کے ذریعے سے، کہ ہر کوئی انسان جو ہے وہ اپنے جو ہے جہاں جہاں وہ ہے اس کو عمل کے ذریعے سے پریزنٹ کرے.
زبان سے بھی کرے، تبلیغ بھی کرے اور عمل بھی کرے، تو وہ جو چیز ہے نا وہ زیادہ اثر کرے گی. کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ بڑی حاجن بنا پھرتا ہے یا حاجن بنی پھرتی ہے، تو عمل تو اس کے یہ ہیں. تو مطلب باتیں ہم سارے ہی کرتے ہیں، لیکن جب عمل اس کے اپوزٹ ہونا تو وہ جو ہے نا بہت زیادہ برا افیکٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے عملوں کے ذریعے سے تو نہیں اسلام قبول کر رہے، عملوں کے ذریعے سے کریں، بلکہ عملوں کا ہمارے عمل دیکھ کے تو وہ تو ہمیں برا سمجھتے ہیں، وہ تو ہمیں جھوٹا کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں پاکستانی ہے ہی جھوٹے فراڈی ہے 2 نمبر، کیونکہ ہم ہر چیز میں 2 نمبر ہی نکال لیتے ہیں. تو عمل جو ہے نا وہ، اور اگر آپ دیکھیں نا جو اسلام بھی جو پھیلا ہے، ہسٹری اگر آپ پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر حضرت عمر کی، پھر حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، علی کی، پھر آپ خلافت امیہ دیکھ لیں، خلافت عثمانیہ دیکھ لیں، خلافت صلاح الدین ایوبی دیکھ لیں، خلافت حضرت عبد بن عزیز کی خلافت دیکھ لیں، اس میں بھی ٹچ آتا ہے حضرت عبداللہ بن عزیز جو ہیں. تو وہ جو ہے آپ کو وہاں پہ جو اسلام ہے نا وہ عمل کے ذریعے سے پھیلا تھا غیر مسلموں میں. اور اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا تو مطلب میں سمجھ نہیں آتی کہ یار کس طریقے سے تھوڑے سے لوگ، تھوڑے سے چند لوگ، اور اتنے زیادہ کفار کے اوپر غلبہ، کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چند لوگ اور اتنے سارے کفار، اور چند لوگ جو کہ مسلمان ہیں، جن کا یقین اللہ کے اوپر ہے اور وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے حق کے لیے، وہ کس طریقے سے اتنے زیادہ کافروں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں. اور حالانکہ ان کے پاس جو ہتھیار تھے، وہ جو کیا کہتے ہیں لڑنے کے لیے، تلواریں، تیر وغیرہ، وہ بھی اتنے خاص نہیں ہوتے تھے. تو کس طریقے، اور جو کہ کافر جو ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ، اور ان کے پاس اعلیٰ ترین جو ہیں ہتھیار بھی، گھوڑے بھی، اونٹ بھی، تلواریں بھی، تیر بھی، ہر چیز ہے ان کے پاس. تو پھر بھی جو ہے وہ چھوڑے سے مسلمان اتنے سارے کافروں پہ غلبہ، اور ہر جنگ کے اندر جو ہے جیت، یہ نہیں کہ ایک جنگ کے اندر، جن کے اندر شکست بھی ہوئی ہے تو ان کے اندر آپ اس کو شکست نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شکست تو اس وقت ہوتی ہے نا کہ جو وہ سب مسلمانوں کو ختم کر دیں اور اس زمین کے اوپر بھی قبضہ کر لیں. تو وہ ایسا مطلب نہیں، مطلب کہ یہ کہ مطلب سمجھ نہیں آتی کہ اتنے تھوڑے سے لوگ اور اتنے سارے لوگوں مطلب کس طریقے سے. تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی مدد. تو وہ جو ہے نا، تو اتنی پوری دنیا کے اندر جو اسلام، کتنے بڑے اعظموں میں اسلام پھیلا، یورپین کنٹریز تک بھی مطلب ہوئے، جو خلافت عثمانیہ ہے وہ تو یورپین کنٹریز تک بھی گئے ہوئے ہیں. پھر دیکھیں مڈل ایسٹ کا پورا علاقہ ہے، عربوں کا، افریقہ ہے، ایشیا ہے. تو کس طریقے سے یہاں پہ اسلام پھیلا. حضرت آئی تھنک جو ہے قاسم جو تھے، محمد بن قاسم تھے، 17 سال ان کی عمر تھی، اور سندھ کا علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا. اور کس طریقے سے انہوں نے تھوڑی سی ٹائم کے لیے انہوں نے اپنا جو ہے وہاں پہ اپنی ریاست بھی قائم کی تھی. تو کتنے بہت سارے ہندو جو ہیں مسلمان ہو گئے تھے. پھر اس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ عربوں میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ایک ریاست مدینہ کا جو ہے پورا امپلیمنٹیشن کر کے دکھایا، اور کس طریقے سے اس امپلیمنٹیشن سے، اس ریاست مدینہ سے، وہ ایک ماڈل سے کتنا جو ہے برکت، اس کی برکت سے کس طریقے سے جو ہے اسلام پھیلا. پھر حضرت عمر کا جو دور تھا، حضرت عثمان کا جو دور تھا، اس میں کتنا اسلام جو ہے سپریڈ کیا، آپ کا پھیلا ہے شام، مصر تک، عراق، ایران تک. ایران بھی سارا علاقہ جو ہے، ایران جو تھے وہ پہلے مجوسی تھے، آگوں کی پوجا وہاں پہ ہوتی تھی، اور بادشاہی شہزادیوں کا وہ دور تھا. کیسر اور کسرا کی حکومت کس طریقے سے حضرت عمر کے دور میں ختم ہوئی. پھر فلسطین کا علاقہ آپ دیکھ لیں، مطلب کس طریقے سے اسلام جو ہے پھیلتا گیا. اسپین آپ دیکھ لیں، قرطبہ دیکھ لیں، وہ کیسے آپ دیکھیں کس طرح اسلام پھیلا ہے. سوڈان کا، موروکو کا آپ دیکھ لیں، مراکش، اس کی بھی ہسٹری ہے پوری، کس طریقے سے اسلام وہاں تک بھی گیا. تو کیسے چلا گیا، دیکھیں نا کتنا زیادہ اسلام پھیلا. تو عملوں کے ذریعے سے پہلا نا وہ جو ریاست جو ہے، جو ایک ماڈل ہم لوگوں نے جو کریٹ کیا ہوا تھا. اور ابھی بھی دیکھ لیں ہمارے اتنے سارے مسلمان کنٹریز ہیں.
لیکن وہ والا نظام نہیں ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ جو ریاست مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے ماڈل دنیا کے اندر دکھایا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تبلیغ کر کے ایک جماعت کریٹ کی, جماعت کی تربیت کی, پھر تربیت کرنے کے بعد جو ہے ایک جماعت بنائی, پھر اس جماعت نے اتنی ساری تکلیفیں برداشت کیں, قربانیاں دیں, پھر اس کے بعد جو ہے ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف. پھر وہاں پہ جب ایک گروہ, ایک پورے جماعت, اس کے لیے پھر قوانین اللہ تعالیٰ نے اتارے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو قوانین کو امپلیمنٹ کیا, پھر اس کو امپلیمنٹ کر کے لوگوں کو ایک ماڈل کریٹ کیا. پھر اس ماڈل کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے غیر مسلم تھے چاروں طرف سے, انہوں نے حملہ کیا. سورہ احزاب ہے, اس میں ہم پڑھیں گے کہ وہ جو غزوہ احزاب تھی, وہ احزاب کیوں اس کو کہتے ہیں, گروہ تھے نا, مطلب سارے جو تھے ارد گرد کے, مدینہ کے ارد گرد کے جتنے بھی علاقے تھے, ان سارے کافر اکٹھے ہو گئے تھے کہ آج تو مدینہ کے اندر مسلمان ہیں, ایک ایک بندہ ختم کر دینا ہم لوگوں نے. یہ ختم ہو جائیں گے تو ریاست بھی ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بچایا, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. وہ والا جو ٹائم ہے, اگر آپ دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں نے قربانی دی اور اس ایک جو ہے بنیاد رکھی, تو وہ قربانی تو ہم نے نہیں دی, ہمیں تو ہر چیز بنی بنائی مل گئی ہے. پاکستان بھی دیکھیں تو اس میں بھی جو ہے برائے نام تو جو ہے وہ ہمیں ملک مل تو گیا ہے, لیکن جب سے کریٹ ہوا ہے تو اس میں اس کے بعد جو ہے میں کہتی ہوں کہ ابھی تک ایسا نظام نہیں آیا. میں کہتی ہوں ابھی تو اسٹیبلٹی ہی نہیں آئی. قائد اعظم کی وفات, لیاقت علی خان کے بھی دیکھیں کس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا. پھر مطلب کہ جب قرارداد جو مقاصد ہے جو کہ لیاقت علی خان نے کتنی مشکل سے وہ پاس کروائیں, قانون جو سازی بنائی جس میں بتایا گیا کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, اور جو ہے حکمران بھی وہی ہوگا جو مسلمان ہوگا, جس کا کردار ہوگا. مطلب اسلام کی جو پوائنٹ آف ویو ہیں وہ انہوں نے جو ہے پاس کروا لیے تھے. پاس تو وہ کر لیے تھے, لیکن کون سا ایسا بندہ ہے جس نے مطلب کہ جو جس کے لیے پاکستان کریٹ کیا تھا وہ کریٹ کیا ہو. کوئی, میں سمجھتی ہوں کہ آیا ہی نہیں وہ ٹائم. مطلب ہلچل سی مچی رہی ہے جب سے پاکستان کریٹ ہوا ہے, تب سے ہلچل, مطلب سکون نام کی چیز ہی نہیں ہے. ٹانگیں کھینچنا, اپنے پرائے سب انوالو ہیں. بیرونی طاقتیں اپنے, میں کہتی ہوں کہ بیرونی طاقتیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک آپ کے اپنے ہی جو آپ کو دھوکہ نہ دیں. تو اپنے ہی جو لوگ ہیں وہی جو ہے نا نقصان دے رہے ہیں, منافق لوگ. تو اس لیے تو منافق کی اللہ تعالیٰ نے سزا اتنی زیادہ, کافروں سے بھی زیادہ سخت رکھی ہوئی ہے, کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا مسلمان کے روپ میں بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں مسلمانوں کو, مومنوں کو. تو پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں, کبھی ڈکٹیٹرشپ آ گئی, کبھی سیاست آ گئی, کبھی ڈکٹیٹرشپ آ گئی, کبھی سیاست, فوج سیاست, تو یہی سلسلہ چلتا رہا ہے. تو وہ جو مسئلہ